بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا کورس شروع کرایا آسان تجوید القرآن کے نام سے۔ تو آج اس کا سبق نمبر 2 ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پہلا مخرج جوف دہن پڑھا تھا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز 3 مخارج پڑھیں گے جن کا تعلق حلق یعنی گلے کے ساتھ ہے۔ تو امید کی جاتی ہے پچھلے کورسز کی طرح یہ کورس بھی آپ کو سمجھ آئے گا اور پسند بھی آئے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یا ہمارے چینل سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں 3 ایسے مخارج جن کا تعلق حلق یعنی گلے کے ساتھ ہے۔ دیکھیں پچھلے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ مخارج ایسے ہیں جن کا تعلق جوف دہن کے ساتھ ہے، اور کچھ مخارج ایسے بھی ہیں جن کا تعلق حلق کے ساتھ ہے، اور کچھ مخارج کا تعلق زبان کے ساتھ، اور کچھ مخارج کا تعلق شفتین یعنی ہونٹوں کے ساتھ، اور کچھ مخارج ایسے بھی ہیں جن کا تعلق ناک کے ساتھ ہے، خیشوم کے ساتھ ہے۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے وہ مخرج پڑھا تھا جس کا تعلق جوف دہن کے ساتھ تھا۔ تو آج کے سبق کے اندر 3 ایسے مخارج پڑھیں گے جن کا تعلق انسان کے حلق یعنی گلے کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں گلے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں، گلے کے 3 حصے ہیں۔ ایک گلے کا وہ حصہ جو نیچے سینے کی طرف ہے، اور ایک گلے کا وہ حصہ جو اوپر منہ کی طرف ہے، اور ایک حصہ جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، اب حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے اس کو اقصائے حلق کہتے ہیں۔ اب اقصائے حلق کا مطلب یہ ہوا حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے 2 حرف ادا ہوں گے، حمزہ اور ہا۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 2 دوسرا مخرج حلق کا وہ ہے وسط حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان کی طرف ہے، یعنی نہ تو نیچے سینے کی طرف ہے اور نہ ہی اوپر منہ کی طرف ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک حلق کا حصہ ہے، اس کو وسط حلق کہتے ہیں، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ۔ اس سے 2 حرف ادا ہوں گے، عین اور ہا۔ یہ 2 حرف کس سے ادا ہوتے ہیں؟ وسط حلق یعنی حلق کے بیچ سے، حلق کے درمیان سے، حلق کے درمیان والے حصے سے۔ ٹھیک ہے، مخرج نمبر 3 حلق کا تیسرا مخرج وہ ہے ادنائے حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو اوپر منہ کی طرف ہے، اس سے بھی 2 حرف ادا ہوں گے، غین اور خا۔ ٹھیک ہے، تو ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق اس کو کہتے ہیں، انسان کا جو یہ گلا ہوتا ہے اس کو حلق کہتے ہیں۔ یہ 6 حروف چونکہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اس وجہ سے ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ تو آج ہم نے 3 مخارج ایسے پڑھے جن کا تعلق حلق کے ساتھ ہے، انسان کے گلے کے ساتھ ہے، اور اس سے نکلنے والے 6 حروف پڑھے جن کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز زبان کے مخارج کو شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔